السلام علیکم۔ میرے چینل پر پیر اجمل رضا قادری صاحب کے دل کو چھو لینے والے بیانات موجود ہیں۔ مزید بیانات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ محفل میلاد کھل کے کیا کرو، رسول اللہ کا پیار پیدا ہوگا۔ حضور کے میلاد کی محفل کھل کے زیادہ کیا کرو، نبی پاک کا پیار پیدا ہوگا۔ اس پیار کے سوتے کو کبھی خشک نہ ہونے دے۔ ساری زندگی ایک بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، مسلمان ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ اللہ کو تو مان رہا ہے، کہتا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مانتا ہی نہیں۔ ساری زندگی اس نے پڑھا ہے، پر اب کہتا ہے مجھے تیرے کلمے کا اعتبار ہی نہیں۔ یا اللہ تجھے کب اعتبار ہوگا؟ فرمایا کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ جب تک تو میرے محبوب کا اقرار نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا، غلامی میرے نبی کی جب تک تو نہیں تھامتا، تب تک میں تیرے کلمے کا اعتبار نہیں کرتا۔ میرے بھائی یہاں دنیا میں بھی جب تک ذات رسالت کو نہ مانے، اس کا ایمان مکمل، حضور سے پیار نہ کرے تو ایمان مکمل، بھائی سمجھ لے، غور کرے، ایمان بھی مکمل نہیں۔ اچھا جی قبر میں چلے گئے، کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ بولے کتنے سوال ہوں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، 3 سوال ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں، کسی نے انکار کر دیا، کہنے لگا ہا ہیتا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے نا رب جہنم میں ڈال دے، پر اللہ نے دوزخ میں نہیں ڈالا، نہیں ڈالا۔ ابھی دوسرا سوال پوچھو، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہیتا لا ادری، کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، کہتا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ چاہیے تھا نا دین نہیں جانتا دوزخ میں ڈالا جائے، لیکن اللہ ابھی دوزخ میں، ابھی جہنم کا گڑھا نہیں بنی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا چہرہ دکھایا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو نہیں جانتا، پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ نہ اپنی ذات کے انکار پر دوزخ میں بھیجا، نہ دین کے انکار پر، کہا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا، ڈالو اس کو جہنم کے اندر۔ تمام کتب حدیث، تمام بخاری سے لے کر طبرانی تک، تمام کتب حدیث میں اسی رنگ میں روایت ملے گی۔ قبر میں بندہ گیا، مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، 10 حج کیے، 15 عمرے کیے، زکاتیں، صدقات، خیرات، عبادات، نفل، نماز، داڑھی، حج، عمرہ، بڑا کچھ۔ ہاں بھائی من ربو کا؟ اس نے کہا ربی اللہ، اللہ میرا۔ اس کو جنت کوئی نہیں ملی، ابھی جنت کی کھڑکی۔ دوسرا سوال پوچھو، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میں اسلام کو مانتا ہوں، جنت مل گئی۔ پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، حج کو مان رہا ہے، زکوٰۃ کو مان رہا ہے، عبادات کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مان رہا ہے، لیکن جنت ملی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا جلوہ والضحیٰ دکھایا۔ کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ لفظ نہیں ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کے اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی پکارا کر، میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی، میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیاد ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت۔ میں یہ کہا کرتا تھا۔ اچھا اس نے اللہ کو مانا، دین کو مانا، جنت نہیں ملی۔ جب کہنے لگا نا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو پہچانا، حضور کو، نبی پاک کو پہچانا، تو فرمایا نہیں میرے یار کو جانتا ہے، اب کھول دو جنت کا دروازہ۔ تو بھائی مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالم، حضور کی محبت اصل ہے دین کی۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24، کوئی تفسیر نہ پڑھیں، صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھیں۔
फरमाया महबूब कह दे तुम्हारे बाप भी, तुम्हारे बेटे भी, तुम्हारे भाई भी, तुम्हारी औरतें भी, तुम्हारा सारा ही खानदान, बात ही खत्म कर दी, तुम्हारा सारा ही खानदान, वामवाल एक तरफ तुमुहा, और तुम्हारा कमाया हुआ माल, व तिजारतुन तखशौन कसादहा, और तुम्हारी वो तजारत जो तुमने मेहनत करके कारोबार चमकाया है और तुम डरते हो कि नुकसान ना हो जाए, व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारा वो रहने का मकान जो तुम्हें बड़े पसंद हैं। ये सारी चीजें गिनवा के कहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर ये चीजें तुम्हें खुदा से ज्यादा प्यारी हो और खुदा के रसूल से ज्यादा प्यारी हो, व जिहादिन फी सबीलिही, और उनके रस्ते में जिहाद से ज्यादा प्यारी हो, फिर क्या करो, फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, यहां तक कि अल्लाह तुम पर अपना अजाब ले आएगा। अगर तुम्हें तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा खानदान अगर मुस्तफ़ा करीम से ज्यादा प्यारा हुआ तो फिर अल्लाह क्या करेगा तुम पर, अपना अल्लाह अज़ाब नाज़िल करेगा तुम पर। अगर ये चीजें तुम्हें खुद रसूल पाक ने बयान किया और लफ्ज़ अंदाज देखिए हदीस पाक का, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके माँ बाप और उसकी औलाद वन्नास अजमाइन, और बात ही खत्म कर दी, फरमाया जब तक सब लोगों से बढ़कर मुझसे प्यार ना करे उतनी देर तक मोमिन हो सकता। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आए, आम आदमी नहीं, जनाब फारूक आजम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनी तो हाजिर खिदमत हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ, और मैं खाली नारे लगाने वाला नहीं, मैं घर से तजर्बा करके आया हूँ, मैंने औलाद सामने रखी है, फिर आपका प्यार सामने रखा है। हुजूर मुझे औलाद नहीं ज्यादा प्यारी, आप ज्यादा प्यारे हैं, औलाद ज्यादा प्यारी नहीं, हमने भी कभी सामने रखी है औलाद और हुजूर का प्यार जी। मैं हदीस पाक बयान कर रहा था तो रुक गया हूँ अचानक ही, रखी है कभी सामने जी? अगर रखी होती ना तो बेटे को पहले बिठा के उसको कहते बेटे पहले कुरान सीख, पहले हुजूर का फरमान सीख। बेटा जैसे ही बड़ा होता कौंपलें दाढ़ी की निकलती, अगर हुजूर से प्यार होता तो अम्मा उसे कहती बेटा दाढ़ी ना मुड़ाना, ये मुस्तफ़ा का तरीका है। अगर नबी पाक से मोहब्बत होती ना मेरे भाई, अगर कामिल प्यार होता तो अब्बा जी नसीहत करते कि बेटा खबरदार दाढ़ी छोटी भी ना कराना, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन हमने अभी इस चीज को सामने, अभी नारा ही है, अभी खाली मिलाद में ही मोहब्बत करते हैं, अभी खाली मिराज शरीफ वाले दिन ही प्यार करते हैं, अभी उसके असल रंग तक नहीं आए। सुनिए और गौर कीजिए, हजरत उमर अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने औलाद सामने बिठाई है, फिर आपका चेहरा सामने लाया हूँ, हुजूर मुझे औलाद नहीं प्यारी, आप ही ज्यादा प्यारे हैं। फिर अर्ज की हुजूर मैंने कुल कमाई, कुल जमा पूंजी ला के अपने सामने रखी है, मुझे माल प्यारा नहीं, आप ज्यादा प्यारे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने माँ बाप के चेहरे सामने रखे हैं, बहन भाइयों को रखा है, रिश्तेदारों को रखा है, दोस्तों यारों को रखा है, मुझे वो नहीं प्यारे, आप प्यारे। और हुजूर फिर मैंने अपना इलाका और कबीला भी सामने रखा है, हुजूर मुझे वतन से प्यार नहीं, आपसे प्यार है। और महबूबा हद हो गई, मैंने अपनी इज्जत भी सामने रखी है, इज्जत भी, लेकिन महबूबा मुझे इज्जत नहीं प्यारी, आप ज्यादा प्यारे हैं। हक पसंद लोग थे, सच्ची बात करने वाले। हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने अपने नफ्स को, अपनी जान को, अपनी रूह को सामने रखा है, मुझे लगता है कि जान मुझे ज्यादा प्यारी है। ये नहीं कहा कि ज्यादा प्यारी है, मुझे, समझ रहे हैं बात को, मुझे लगता है कि जान मुझे आपसे। मेरे रसूल पाक ने दस्ते मुबारक उठाया और जनाब उमर के सीने पे मारा, फरमाया उमर जा, अभी तो तेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं हुआ, अगर तू अपनी जान से बढ़कर मुझसे प्यार नहीं करता तो तेरा ईमान मुकम्मल है, तेरा ईमान मुकम्मल है, तेरा ईमान मुकम्मल। हजरत उमर कहते हुजूर का हाथ लगा तो मैंने ऐलान किया, मैंने कहा महबूबा तेरे दस्ते मुबारक ने खैर कर दी है हुजूर, अब मुझे आप जान से भी ज्यादा प्यारे हो गए, आप इशारा करें मैं जान कुर्बान करने को भी तैयार हूँ। आप मुझे, असल में ना टीवी पे बैठता है एक एंकर बेचारा जो 3 लाख रुपया तनख्वाह लेता है या 6 लाख, उसने हक हलाल करनी होती है अपनी कमाई, टीवी पे बैठा है बेचारा, ना उसको दीन के रूफ़े अबजद का पता है,
وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے, اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خواری کا حق ادا کرتا ہے. کہتے جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے. مولوی سخت بات کرتے ہیں, حضور نے اپنے دشمن کو. آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں, اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں. لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی, اور ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے, مولوی جذباتی ہوتا ہے, یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا, تجھے اصل میں پتہ نہیں, تو پیار کرتا ہے ڈالر سے, تو پیار کرتا ہے شہرت سے, اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے, جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ, جو حضور کے نام کا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں یہ بتایا گیا تھا. ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے, اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے, جلسے ہوتے تھے. پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا. اب سارے ہندو تھے, مسلمان تھا ہی کوئی نہیں, سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے. تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا, کوئی نازیبہ بات کہہ دی, اور کوئی نہیں تھا, وہ ایک ملانگ تھا, وہ پیچھے بیٹھ کے, جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں, اور ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا, وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا. امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں سپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی. اس نے ڈنڈا پکڑا, ملانگس آدمی تھا, پیچھے سے نکلا, کسی نے روکا بھی نہیں, اسٹیج پہ چڑھا سیدھا, اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے, پنڈت مر گیا, پرچہ ہو گیا, مقدمہ ہو گیا, جیل ہو گئی. امیر ملت کہتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا, میں جیل میں دیکھے بندہ ان پڑھ تھا, بات بڑی پڑی کر گیا. امیر ملت فرماتے ہیں بندہ سادہ تھا پر بات بڑی حسین کر گیا, بندہ بالکل بے عمل تھا پر بات ایمان کی کر گیا. آپ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا تو میں نے کہا سائیں نہ تو نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ تو مسجد آئے, تو عبادات کی طرف توجہ نہیں کرتا, اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے, ہندو مار دیا ہے. تو پیر صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھ کے نا پنجابی میں بولا, کہنے لگا پیر جی مینوں دے سیدھے لفظ بھی کوئی نہیں ہوندے, مینوں کی پتا جے سیدھے لفظ بھی کوئی, مینوں نہیں پتا میرا درجہ کی ہے. پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھدا میری غلطی ہے, روزہ نہیں رکھدا ہے میری غلطی ہے, میں عبادت نہیں کردا میری غلطی ہے. پر پیر صاحب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ میرے سامنے کوئی میری اچھی تے سچی سرکار دی بے ادبی کر کے لنگ جائے. لفظ بڑے کمال کہہ گیا, کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہوں پر اپنے نبی کا غدار نہیں ہوں, گناہگار ضرور ہوں پر میں غدار نہیں کہ میرے سامنے کو رسول اللہ کے بارے میں آ کے پوچھ لیتے ہیں لوگ مسئلہ. کہتے ہیں ایک مولوی ملا تھا, کہہ رہا تھا حضور کو علم غیب نہیں. میں نے کہا تینوں ملیا سی, مینوں ملتا دسنا سی, میں انہوں تجھے ملا تھا نا, اور تو نے سن لی بات, کیسے سن لی, کیسے تیرے دل میں خیال آیا. وہ تیرے سامنے تیرے مصطفیٰ کے علم کی توہین کر گیا, وہ تیرے سامنے رسول اللہ کے اختیار کی توہین کر گیا, وہ تیرے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کے صحابی کی بے ادبی کر گیا, حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کر گیا, اور تو سنتا رہا. یہ ہو کیسے گیا؟ سنو, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے باپ کو کوئی گالی نکالے میں سن لوں گا, میرے بڑوں کو کوئی برا بلا کہے میں سن لوں گا, لیکن اگر میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کرے گا تو زبان پکڑ کے کھینچ لوں گا, زبان کھینچوں گا. غیرت ایمانی پیدا کرے مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین. اگر حضور کا پیار نہیں تو ایمان مکمل, ہر چیز سے بڑھ کر ذات رسالت سے پیار, ہر چیز. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے بیٹھا تھا, ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ میرے ہاتھ کے اندر خنجر ہے, میں قتل کر کے آیا ہوں. قاتل کھڑا ہوا. ایک طرف قرآن مجید کا حکم ہے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا. حضور یہ خنجر ہے, قتل کر کے آیا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کس کو قتل کیا؟ عرض کی حضور سگی بہن کو مارا ہے, سگی بہن تھی میں نے قتل کر دی.
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مارا؟ پیار نہیں تھا؟ کہا محبوبہ بہن سے کس کو پیار نہیں ہوتا، بڑا پیار تھا، پر مارا کیوں؟ تو صحابی رونے لگے، کہنے لگے محبوبہ میں بڑا پیار کرتا تھا، پر وہ کافرہ تھی، مشرکہ تھی، بڑا پیار کرتا تھا، جب بھی اس کے پاس جاتا وہ آپ کے بارے میں بات چھیڑ دیتی، میں اس کو کہتا سارا کچھ کر لے میرے نبی کے بارے میں بات نہ کرنا، میں ہر شے سہ لیتا ہوں، پر مصطفیٰ کریم کی ذات کے بارے میں کوئی بات برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ والا جملہ نہ کہنا، میں اس کو روکتا، منع کرتا، وہ باز نہ آتی، کہتے ہیں آج اس نے اتنی سخت بات کی کہ میں اس کا گلا کاٹ آیا ہوں، قتل کر دیا ہے، حضور میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا تیرے اوپر کوئی سزا نہیں، تو نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا ہے، نہیں اچھا کر ڈالا ہے جو تو نے کیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا، معذور آدمی تھے، نکاح ہوا، شادی ہوئی، 2 بیٹے دیے اللہ نے، گھر بس گیا، بیوی کپڑے دھو کے دیتی، خدمت کرتی، روٹی پکا کے دیتی، بچے بڑے حسین تھے، اور وہ صحابی خود فرماتے ہیں، نابینا صحابی کہتے ہیں موتیوں کی طرح کے میرے بچے، جو بھی آتا آ کے کہتا تیرے موتیوں کی طرح کے لال ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں ایک صبح اعلان ہو گیا، مدینے میں شور ہو گیا، کچھ نابینا صحابی کی بیوی قتل ہو گئی، کسی نے خنجر کے دبایا، مر گئی ہے، کہتے ہیں اس کے لواحقین اکٹھے ہوئے، در رسالت مآب پہ آئے، آگے کہنے لگے حضور ہمارا قاتل ڈھونڈ کے دیں، ہماری بیٹی کو کس نے مارا؟ میرے رسول پاک نے مجمع پہ نظر ڈالی، فرمایا بھائی مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر قاتل موجود ہے تو خود اٹھ جائے، خود اٹھے، وہ نبینا صحابی بیچ میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے سونیا قاتل کوئی بار نہیں، میں خود قاتل ہوں، میں نے مارا ہے، میں قاتل ہوں، میں نے مارا ہے۔ مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی، بڑی حاجت تھی، تیری بیوی تھی، تیرا گھر سنبھالتی تھی، تیرے بچے تھے۔ صحابی عرض کرنے لگے حضور سارا کچھ ٹھیک تھا، پر وہ آپ کی بے ادب تھی، حضور اس کے آنے سے میرا گھر بس گیا، روٹی پکنے لگی، کپڑے ملنے لگے، اولاد ہونے لگی، میں دنیا پہ آ گیا، لیکن محبوبہ میں نے وہ سکھ کیا کرنے ہیں جو تیری بے ادبی پر تعمیر کیے جائیں۔ یا رسول اللہ مجھے کیا حاجت اس چیز کی جس میں آپ کا پیار ہی نہ ہو، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہی نہ، حضور میں نے قتل کر ڈالا ہے، مجھے بیوی نہیں چاہیے، مجھے وہ والی چاہیے جس کی زبان پر رسول اللہ کے نام کے ترانے ہو، جو حضور کی محفل کرنے والی ہو، نعت پڑھنے والی ہو، جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا، اولاد کا، بیٹیوں کا ذکر کرنے والی ہو، مجھے وہ بیوی نہیں چاہیے جو بیوی بے ادبی کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے داروں سے پوچھا، فرمایا بات اس کی ٹھیک ہے؟ کہا حضور واقعی بے ادب تھی۔ نبی پاک نے فرمایا اٹھو پھر چلے جاؤ، اس نے انسان نہیں مارا، اس نے گستاخ رسول کو مارا ہے، اس نے ایک گستاخ رسول کو مارا ہے۔ بھائی یاد رکھیں نبی پاک کا پیار ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس بات میں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے، ہمارا کسی شخص کے ساتھ کوئی رٹا نہیں زمین کا، اللہ جانتا ہے، ہم تو اختلاف کی خلیج کو کم کرنے والے لوگ ہیں، کوئی اختلاف نہیں، اللہ جانتا ہے، اور دل روتا ہے کہ امت کٹھی ہو جانی چاہیے، رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، منبر پہ بیٹھا، دل روتا ہے کہ امت مسلمہ کٹھی ہونی چاہیے، لیکن میں اس شخص کے پاس جا کے کیسے بیٹھوں جو کہتا ہے کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ مجھے بتلائیے میرے بھائی کس طرح کمپرومائز ہوگا، کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے، اور یاد رکھ رہے اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، نہ نیاز کا، نہ فاتحہ کا، نہ ختم کا، نہ درود کا، اس کا دل کرے دلائے، جس کا دل کرے نہ دلائے، مستحب ہے۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو، میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات، درد دل سے بات کر رہا ہوں، خدا را اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو، نبی پاک کی محبت رہنے دو۔ صحابہ ہر حال میں حضور سے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا، کس کو؟ باپ کو مارا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبیدہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے؟ کہا حضور باپ نہیں چاہیے، رسول اللہ کا وفادار چاہیے۔
حضور وفادار چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے، اصل دین. اگر اس میں خامی رہ جائے، اس کے اندر کمی رہ جائے، ایمان مکمل نہیں. صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں. تعظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے، حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے، تو تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول ہے. محبت کا کیسے پتہ چلے گا کہ حضور سے پیار ہے؟ جی، جو بندہ میلاد والے دن بھی سویا رہے، معراج شریف والے دن بھی بے ہوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی اسے یاد نہ ہو، اسے کبھی توفیق نہ ہو نعت سننے کی. یہ نعت پڑھتے ہیں نا حضرات، تو کچھ لوگ جھومتے ہیں، کچھ مست رہتے ہیں. پتہ کیوں مست رہتے ہیں؟ انہیں نعت کے ذائقے کا پتہ نہیں. نعت تعریف مصطفیٰ ہے، اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرتے ہیں. بھئی محبت مصطفیٰ پیدا کریں ان جگہوں پہ بیٹھے جہاں سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے. صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا، ہر چیز سے بڑھ کر. بھلا دی دنیا ساری انہوں نے، لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا. اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی، اپنے بچے لا کر پیش کر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں. میرا باپ رفیق تھا، شفیق تھا، مہربان تھے، کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف. لیکن کہتے ہیں ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، بچی تھی، میری آواز ذرا بلند ہوئی تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے، اندر آئے اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا، میرے منہ پہ مارنے لگے. حضور آگے بڑھے، بچایا. میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں، یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. خبردار، حضور سید عالم. حضرت عمر کا زمانہ تھا، کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے، مسجد نبوی میں اونچی آواز میں بولنے لگے، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے. حضرت عمر نے بلایا، فرمایا ادھر آؤ. کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے، کوئی کسی ملک کا ہے. آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے؟ تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دروں سے مارتا، تمہیں سزا دیتا. تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا؟ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا؟ ایک لفظ اور بیان کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی پیار ہم بھی کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے. کون سا؟ جو حضور نے، جس کا نبی پاک نے حکم دیا ہے. کون سا پیار کرتے ہیں؟ ایک لفظ آپ کو پوچھا جاتا ہے، ہم بھی پیار کرتے ہیں پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے، جو حضور نے. کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حضور نے کیا نہیں، کہا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا. حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو، جاؤ ٹھکانے لگا دو، ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. خون بہتا ہوا خون حرام ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے. کہا ٹھکانے لگا دو. حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے. حضور نے کہا تھا پی لینا، کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو، پی گئے. واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی، ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی. حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں. فرمایا جاؤ نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے. حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی، حضور کی رضائی والدہ تھی. سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا، ویسے نبی پاک جب پخانہ کرتے تھے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی. اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے، میں ساتھ جاتا. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانہ کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی. میں کہتا ہوں حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانہ کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے، میرا پخانہ اندر سمو لیتی ہے. حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی. ویکھنوں تے ساڈے ورگا ہے پر اسی کدوں اس مول دے آزم وہ ورشاں تے پھردا اسی وچ گلیاں دے رول دے.
लोग तो कह देते हैं ना, 2 मिनट लगाते हैं, कोई बशर आखे कोई नूर आखे, पैंदा हर पासे हो शोर डिठा, अल्लाह वाले गाली मुका दी तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा, अल्लाह वाले गाली मुका दी तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा। हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं हुजूर ने पेशाब किया, तबीयत मुबारक कलील थी, तो लकड़ी के एक बर्तन में हुजूर ने पेशाब किया और कहा अम्मा जी इसको बाहर रखा है, कहीं बाहर ठिकाने लगाएं। हजरत उम्मे ऐमन कहती है मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरे वजूद से भी खुशबू आने लगी, मेरा जिस्म महकने लगा। हजरत उम्मे ऐमन कहती है मैं बाहर जाके निकाल के दिखाओ किसी हदीस से कि रसूल पाक ने फरमाया हो मेरा पखाना पी जाना, मेरा खून पी जाना, हम वो वाला प्यार करेंगे जो नबी पाक ने कहा है। हुजूर ने कहा है बच्चे को कार लेके दो, क्यों लेके देते हो? नबी पाक ने कहा है कि बेगम साहिबा को 10 लाख रुपए का जेवर लेके दो, क्यों लेके देते हो? वो वाला प्यार करेंगे जो हुजूर ने कहा है। ओ भाई दुनियादारी का मामला आता है, तू कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो वाला प्यार करूंगा जो हुजूर ने इरशाद किया है। हजरत उम्मे ऐमन बाहर गई, नबी पाक का पेशाब मुबारक पी गई, वापस आई तो हुजूर ने फरमाया अम्मा कहाँ रखा है? कहने लगी महबूबा वहां रखा है, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गई हो? कहा हुजूर पी गई हूँ। फरमाया जाओ मेरा वादा है कयामत तक तुम्हें पेट की बीमारी कोई नहीं लगेगी, जब तक जिंदा रहोगी पेट की बीमारी। हुजूर ने कहा था कि पी जाना। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर के साथ हूँ, सुलह हुदैबिया के मौके पर उम्रा करने गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 1500 सहाबी, कुफार ने रोक दिया, नहीं उम्रा करने देते। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने सफीर बना करके भेजा, फरमाया जाओ कुरैश के साथ जा करके तुम मुआहदात तय करके आओ। हजरत उस्मान गनी पहुंचे, जब वहां गए जाके बातचीत की, अब सामने काबा, इन्होंने काबा नहीं देखा, उनसे पूछो काबे की कदर क्या है, और जिन्होंने देखा है उनसे पूछो दोबारा देखने को दिल तड़पता कितना है। सामने काबा है, हजरत उस्मान गनी कहते हैं सामने काबा है। कुरैश मक्का कहने लगे उस्मान तुम चाहो तो तवाफ कर लो, तुम चाहो तो सही कर लो, तुम चाहो तो हजर अस्वद का बोसा ले लो, पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाफ नहीं करने देंगे, वो अगले साल करेंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ खड़े, हुजूर ने को मना थोड़ी किया था कि वहाँ जाना तो तवाफ ना करना, वहाँ जाना तो तुमने हजर अस्वद का बोसा नहीं लेना, वहाँ जाना तो सफा मरवा पे नहीं जाना, मकाम इब्राहिम पे कोई बात नहीं की थी हुजूर ने। हजरत उस्मान गनी मौजूद है, कुरैश इजाजत देते हैं, कहते हैं वो सामने काबा है, करें इबादत, पढ़े नमाज, करें तवाफ। हजरत उस्मान गनी कहने लगे मैं उतनी देर तक काबे का तवाफ नहीं करूंगा जितनी देर मेरे रसूल तवाफ नहीं करेंगे। सामने काबा है, सामने मुझे क्या गरज थी नमाज की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, ये तो तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और इकबाल कहने लगे अज़ां तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नज़ारे का एक बहाना बनी। रसूल अच्छा उधर भी देखे कमाल है, एक सहाबी कहने लगे हुजूर के पास बैठे, हम तो यहाँ तरस रहे हैं, उस्मान तो तवाफ कर रहा होगा, कह के नहीं भेजा नबी पाक, हुजूर ने कह कर इस ताजीम का हुक्म नहीं दिया। उस्मान तो मौजे कर रहा होगा, तवाफ करता होगा, हजर अस्वद के बोसे लेता होगा, सफा मरवा की सही करता होगा, मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ता होगा। जब वो सहाबी कहने लगे तो हुजूर ने उसकी तरफ देखा, फरमाया मेरा उस्मान मेरे बगैर तवाफ कर ही नहीं सकता, वो मेरे बगैर मकाम इब्राहिम पे नफल। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो।